جب تک لوگ انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اس حد تک وہ نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، اور جب لوگوں سے وہ دور ہو جاتے ہیں، تنہائی انہیں ملتی ہے، پھر خطرناک صورتحال ہے۔ اور میں یہ بھی اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایسے لوگ اپنے گناہوں سے تنگ بھی ہیں، تکلیف میں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم صرف ظاہری نیک نہیں بننا چاہتے، ہم دل سے اللہ کے حضور حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ کیا ہے کہ حضور نے نا لوگوں کے دلوں میں خشیت پیدا کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے لہذا آپ محتاط رہیں، ایسا نہیں، بلکہ سرکار نے یہ کیا ہے کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے، اور اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، مالک دیکھ رہا ہے۔ خشیت دل میں بیٹھ گئی، ان کا تزکیہ الفاظ کی حد تک نہیں تھا، بلکہ ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ہم سرخرو ہو کر اپنے رب کے حضور حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم پاک صاف ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں، جب ہم قریب رب کے حضور حاضر ہوں تو ہمارے ذمہ گناہ نہ ہو۔ اور یہ بات نبی پاک علیہ السلام نے ان کے باطن میں پیوست کر دی تھی۔ پھر انہیں مار مار کے منوانا نہیں پڑتا تھا کہ تم نے جرم کیا ہے۔ یہاں تو لوگ قانون سے بھاگتے ہیں نا، مجرم قانون سے بھاگتے ہیں، اور سرکار نے انسان کو اس کی انسانیت اس طرح یاد کرا دی، اس کا ضمیر اس طرح زندہ کر دیا کہ ایک شخصیت حضور کی بارگاہ میں کھڑی ہے اور عرض کرتے حضور مجھے پاک کر دے۔ کسی نے دیکھ نہیں لیا، کوئی مار مار کے منا کے نہیں لائے، معاذ اللہ کوئی گرفتار کر کے نہیں لایا، یہ آپ کو بخاری مسلم میں ملے گا، وہ خود حاضر ہوئے، مجھے پاک کر دے۔ تو حضور نے فرمایا جاؤ، کیا بات کر رہے ہو؟ پھر آئے حضور پاک کر دے، پھر آئے حضور مجھے پاک کر دے۔ فرمایا کیا ہوا؟ حضور غلطی کر بیٹھا ہوں، مجھ سے ناپاکی سرزد ہو گئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پتہ کرو دیوانہ تو نہیں ہے، مجنون تو نہیں؟ عرض کی حضور نہیں، قوا ٹھیک ہے۔ فرمایا اس کا کوئی منہ سونگھ ہے، کوئی نشہ آور چیز تو نہیں کھا بیٹھا؟ کہ یا رسول اللہ نہیں، بالکل ٹھیک۔ پھر روئے، کہ کریم مہربانی کرے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پاک کر دے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے سزا کا اعلان کیا، لوگوں نے پتھر مارے، پھر ان کا انتقال ہوا۔ پھر لوگ پریشان تھے، کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ ہلاک ہو گیا، اتنا بڑا جرم کیا، اور پھر اس پر حد جاری کی گئی، اسے سزا ملی، اور کچھ کہہ رہے تھے نہیں نہیں بخشش ہو گئی۔ اب لوگ دیکھ رہے تھے کہ محبوب ان کے بارے میں کچھ کہیں۔ اللہ کے رسول نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے اس نے تو اتنی خوبصورت اور عظیم توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی بخشش فرما دے گا۔ اس لیے کہ انہیں اپنے گناہ کا احساس ہوا، انہیں اپنی غلطی ان کے ضمیر نے انہیں جھنجھوڑ کر بتائی ہے، ان کے اندر ندامت پیدا ہوئی ہے۔ یہ بندوں کے سامنے اپنا معاملہ صاف نہیں کرنا چاہ رہے تھے، وہ اپنے رب سے اپنا تعلق ٹھیک رکھنا چاہ رہے تھے۔ وہ صرف اپنا منہ دھو کے اپنے چہرے سے مٹی نہیں اتارنا چاہ رہے تھے، وہ چاہ رہے تھے دل مزکی ہو، باطن صاف ہو، میرا تزکیہ اس طرح کا ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو۔ احساس پیدا ہو جاتا تھا کہ اللہ ناراض ہو گیا، مالک ناراض ہو گیا تو کیا بنے گا؟ یہ چیز حضور نے پیدا کر دی۔ آج ظاہری طور پر تقوی کے دعوے، پرہیزگاری کے دعوے، آپ مجھ سے ناراض نہ ہونا، لیکن بڑے بڑے حج، بڑے بڑے عمرے، بڑی بڑی پرہیزگاری کی باتیں اور بڑی ہماری تسبیحات، لیکن میں کیا کروں؟ کس طرح آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں کہ بڑے بڑے دین کے دعوے کرنے والے اخلاقی کمزوریوں کا شکار، زبان سے انگارے برسانے والے لوگ، اور بڑے بڑے دعوے محبت کے کرنے والے
اور بڑے بڑے کثرت سے حج و عمرے کرنے والے تکبر میں مبتلا، الا ماشاءاللہ، دوسروں کو حقیر جاننا، کمتر سمجھنا، یہ آپ کے حج نے آپ کو سکھایا، یہ آپ کے عمرے نے آپ کو سکھایا۔ اور پھر انداز یہ ہے کہ حقوق العباد ضائع کرنا اور معافی مانگنا تو اس طرح مانگنا کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا، پتہ نہیں ہے ہم سے غلطیاں کہاں ہوئی ہیں، ہم سے زیادہ کون آگاہ ہے کہ ہم نے کہاں کہاں خطا کی ہے، ہم سے زیادہ کون آگاہ ہے کہ کہاں کہاں بھول گئے، کہاں ماں باپ کی نافرمانی ہوئی، کہاں بہن بھائیوں کے حقوق ضائع ہوئے، کہاں بیوی بچوں کا پورے طرح خیال نہ رکھ پائے، کہاں پڑوسیوں کے ساتھ ہمیں پتہ ہوتا ہے، جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں اپنے آپ سے، اپنی ذات سے دھوکہ کرتے ہیں، سب خبر ہوتی ہے کہ میں نے اپنی ڈیوٹی کہاں صحیح طور پر سر انجام نہیں دی، میرے جو ذمہ داری تھی میں نے پوری ادا نہیں کی۔ مجھے یاد ہے اس ٹیچر کا خود لکھا ہوا مضمون، ایک ٹیچر کہتے ہیں میں نے اپنے شاگرد سے شکوہ کیا، میں نے کہا تو میرا احترام نہیں کرتا، تجھے شرم آنی چاہیے۔ تو اس نے کہا استاد صاحب میں ان لفظوں سے تو آپ سے گفتگو نہیں کر سکتا جو آپ نے میرے بارے میں ادا کیے ہیں، پر سچ بتائیے گا آپ کلاس میں پابندی سے پڑھاتے رہے ہیں؟ آپ جس چیز کی تنخواہ لیتے تھے، جس ذمہ داری، مجھ سے تو احترام کا مطالبہ ہے آپ کا، میں اپنی غلطی مانتا ہوں، پر یہ بتائیے جس مسند پر آپ بیٹھے تھے اور جو وعدہ اور جو عہد کر کے بیٹھے تھے وہ آپ نے پورا کیا؟ نہیں کرتے لوگ۔ ذمہ داریاں جو دی جاتی ہیں وہ ذمہ داریوں کا احساس نہیں کرتے، وہ ڈیوٹی نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اپنے لیے لوگ حقوق مانگتے، تو یاد رکھیے گا نبی پاک علیہ السلام نے وہ تزکیہ کیا ہے لوگوں کا کہ ضمیر بیدار کیے، باطن میں روشنی پیدا کی، کہ تو صرف تھوڑی دیر لوگوں کے سامنے نیک ہونے کی اداکاری نہ کرے، بلکہ تیرا باطن اب سے رب سے جڑا ہوا ہو، تیرے اندر سے آواز اٹھے۔ قبیلہ غامدیہ کی ایک خاتون حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوئی اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے پاک کر دے، تو نبی پاک علیہ السلام نے موڑ دیا واپس، عرض کی حضور مجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے، میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے، مجھے پاک کر دے۔ حضور نے 2 سپاہی نہیں ساتھ بھیجے کہ اس کی نگرانی کرنا کہیں بھاگنا، اسے پتا تھا مجھے سنسار کیا جائے گا، مجھ پر حد جاری ہوگی، مجھے مار ڈالا جائے گا اس جرم کی پاداش میں، لیکن 2 سپاہی نہیں حضور نے ساتھ بھیجے، فرمایا جا اگر تیرے پیٹ میں بچہ ہے تو بچہ پیدا ہونے پہ آنا۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد کپڑے میں لپیٹ کے لائی، حضور یہ بچہ ہے مجھے پاک کر دے۔ میں نے کہا کوئی اسے مار مار کے منوا کے نہیں لایا، نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کا تزکیہ اس طرح کیا ہے کہ ضمیر بیدار کر دی، گناہ ان کو تنگ کرتا، تڑپاتا، کہیں بھول جاتے تو انہیں درد ہوتا، کہیں خطا کر بیٹھتے تو وہ غلطی ان کی نیند لے جاتی، لیکن آج بڑے بڑے پاپ کر کے لوگ آرام کی نیند سوتے، بڑے بڑے جرم کر کے لوگ اس کے حق میں دلیلیں دیتے پھرتے، گواہیاں دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں نہیں ساری دنیا کرتی ہے، یہ تو رواج ہو گیا ہے، اب یہ بات جرم رہی نہیں۔ اس خاتون نے کہا حضور بچہ پیدا ہو گیا، کریم فرمانے لگے اسے واپس لے جا، دودھ پلا، جب روٹی کھانے لگے پھر آنا۔ وہ پھر آئی کچھ عرصے کے بعد اور بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا اور گویا روئی پڑی، حضور مہربانی کر دیں مجھے پاک کر دیں، یہ بچہ روٹی کھانے لگا ہے۔ اللہ کے حبیب نے وہ بچہ ایک صحابی کے سپرد کیا پرورش کے لیے، اور پھر فرمایا کریم محبوب علیہ السلام نے کہ اسے لے جاؤ اور اس کو سزا دو، اسے بھی سزا دی گئی، اس کا بھی انتقال ہو گیا، پر صحابہ فرماتے ہیں پتہ اس کا اعزاز کیا تھا؟ پھر اسے غسل دیا گیا اور جنازہ اس کا مدینے والے محبوب نے پڑھایا، نبی کریم نے جنازہ پڑھایا حضور نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو اس کے اندر توبہ کا احساس ہے، وہ جو اس نے ندامت کی ہے کہ میں بھول گئی، مجھے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کرنا ہے، کیا کروں میں، کیسے آپ سے عرض کروں کہ ہم سب کو راضی کرنے کے چکر میں ہیں، سب کو خوش رکھنے کے چکر میں، اور تھک گئے ہیں۔
لوگوں کو خوش کرتے کرتے، لیکن ایک ذرا سی غلطی ہوئی نہیں کہ لوگ تو کہتے ہیں اوہو تو شروع سے ہی ایسا ہے۔ ایک ذرا سی خطا ہوئی نہیں، ذرا سا کسی کے مفادات کو چوٹ پہنچی نہیں کہ لوگ پھینک دیتے۔ ہم اپنے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست نہیں کرتے۔ عمر بیت گئی لوگوں کو راضی رکھنے کی کوشش میں، لیکن ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ کچھ ایسا کام ہو کہ رب رسول بھی ہم سے راضی ہو جائے، کچھ ہم سے ایسا ہو جائے کہ اللہ رسول، جنگ ہو رہی تھی قادسیہ کے علاقے میں، تو صحابہ فرماتے ایک قیمتی چیز ڈھونڈ رہے تھے، اس جنگ میں مال غنیمت میں سے مل نہیں رہی تھی، تو رات کو سپہ سالار کے خیمے میں ایک نقاب پوش غریب آدمی نقاب کیا ہوا ہے، وہ اپنی چادر کی اوٹ میں چھپائے وہ قیمتی چیز لے کے آیا اور وہ دے کے کہنے لگا یہ مجھے ملی تھی، رکھ لیں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ تیرے حالات کیا ہے؟ کہنے لگا میں چند دن کا کھانا دے آیا تھا، اس سے زیادہ میرے گھر میں راشن نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر تو نے اتنی بڑی نیکی کی، اتنی قیمتی چیز تیرے ہتھے چڑھی اور تو نے واپس کر دی؟ وہ کہنے لگا بس ٹھیک۔ تو کہا یار تو اتنا امانت دار آدمی ہے، اتنا بڑا تو دیانت دار ہے، تو نام ہی بتا دے۔ کہنے لگا تمہیں خوش کرنے کو دیانت داری نہیں دکھائی، اللہ رسول کے لیے کام کیا ہے، اور جس رب رسول کے لیے کیا ہے وہ میرا قبیلہ بھی جانتے ہیں، میرا باپ بھی جانتے ہیں اور میرا نام بھی جانتے ہیں۔ اس کے پیچھے مقصد اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا۔ اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ٹھیک کرو گے تو احسن تقویم رہو گے، ورنہ اسفل سافلین ہو جاؤ گے۔ اپنے اندر وہ تڑپ پیدا کرے، اپنے اندر وہ طلب پیدا کرے کہ یہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے، مجھے اس کی معافی لینی، مجھے اللہ کے حضور۔ دیکھیے نا، ہم اولیاء اللہ کی کرامتیں سنا سنا کے تو اس پر تو بڑے خوش ہوتے ہیں اور بات بھی بڑی خیر کی ہے، لیکن بڑی معروف بات ہے نا کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے کسی کا ایک سیب کھا لیا تھا اور پھر اس کا مالک تلاش کیا اور پھر گھر جا کے معافی مانگی، اور انہوں نے کہا میں اس شرط پہ معاف کروں گا کہ میری بیٹی سے آپ کو نکاح کرنا ہے۔ تو چونکہ اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست تھا، کرنا تھا، تو فرمانے لگے میں یہ شرط بھی ماننے کو تیار ہوں۔ وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ اس نیکی کے عوض اللہ نے جو مجھے اہلیہ دی ہے وہ کل کو عبد القادر جیلانی کی ماں بننے والی ہے۔ تو بھائی یاد رکھیے گا کہ اپنے معاملات کو دیکھیں اللہ رسول کے ساتھ۔ میں آپ سے عرض کروں، رب جب زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا ہے نا پھر کوئی دشواری نہیں رہتی، اور اگر کریم رب کو منظور نہ ہو تو ساری دنیا بھی ساتھ